السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 71واں سبق ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، چونکہ بہت سارے ای میلز یہ 2-4 دن کے اندر واپس سے جمع ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال، شاہ زیب انصاری صاحب، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت میرے بال بہت ٹوٹ رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں گنجا پن آنے لگا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ایسا عمل یا کچھ پڑھنے کے لیے ہے تو مجھے آپ بتائیے، انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ بھائی شاہ زیب انصاری صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کو دکھائیے، ان کے پاس سے میڈیسن لیجئے، دوا گولی لیجئے۔ حکیم صاحب آپ کو تیل وغیرہ دیں گے، اس کو استعمال کیجئے، اور جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس کا استعمال کیجئے، اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ، اس دوا کو، اس تیل کو میرے لیے تو شفا کا ذریعہ بنا، اور اس کے ذریعے سے مجھے صحت عطا فرما۔ میرے بال جو ٹوٹ رہے ہیں ان کے ٹوٹنے کے سلسلے کو رکنے کا فیصلہ فرما، اور ان دواؤں کے ذریعے سے تو مجھے نفع پہنچا۔ تو چونکہ ہماری شریعت کے اندر آپ دوا اور دعا دونوں کا استعمال کیجیے۔ اب یہ جو ہماری تھنکنگ اور مینٹلٹی ہے، بال جھڑ رہے ہیں، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، میں خالی وظیفہ پڑھ کے اور دعا پڑھ کے اپنے بالوں کا جھڑنا روک دوں گا، تو یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ جیسے میں نے بچوں کے لیے ایک عمل بتایا تھا، میں نے صرف اس کے اندر کوئی دعا نہیں بتائی تھی کہ بس یہ دعا ہی پڑھتے رہو اور انشاءاللہ آپ کو اولاد ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ تو ویسا ہی ہو گیا کہ کھیت کے اندر بغیر بیج بوئے کے کوئی خالی یہ دعا کرے کہ اے اللہ، یہ پوری جو خالی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے اس کو تو ایک گلستان بنا دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری جو بنجر زمین ہے اس میں ایک باغ لگا سکتے ہیں اپنی قدرت سے۔ تو یہ ہے خدا کی قدرت، لیکن خدا کی جو سنت ہے وہ یہ ہے جو ہم لوگ نیچرل لائف دنیا کے اندر جی رہے ہیں، یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ سنت ہے کہ ہم پہلے دوا کا استعمال کریں، سبب کو اختیار کریں، اور ساتھ میں جو مسبب الاسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس سے ہم دعائیں کرتے رہے تو وہ سبب کو وہ ہمارے لیے نفع بخش بنا دیں گا۔ تو اسی لیے ہم نے اولاد کے لیے بھی جو عمل بتایا تھا وہ صرف وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ صحبت کرنے کا ایک خاص طریقہ، اس طریقے سے اگر وہ عمل کیا جائے تو دونوں کام ہونا چاہیے۔ ایک طرف سے کھیتی میں بیج بھی بویا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے دعا بھی ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جب سے یہ عمل بتایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 5 جگہوں سے مجھے خوشخبری مل چکی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے حمل قرار پا چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو کے 10 سال، 12 سال، 5 سال ہو چکے تھے، اور کچھ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صاحب اولاد بھی بنا دیا۔ اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ دعا اور دوا دونوں کو ساتھ میں لے کر یہ چلتے رہیں گے، اللہ اور بھی لوگوں کو اس سے استفادہ پہنچائیں گے۔ تو آپ بھی پہلے کوئی دوا لو، دوا استعمال کرو، اور اس کے ساتھ میں دعا پڑھو، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال، یہ جو سوال ہے اس میں پوچھا گیا ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، حلال انویسٹمنٹ کس میں کر سکتے ہیں؟ اس دن آپ کا سبق نمبر 69 مسائل کا حل سن رہی تھی، اس میں آپ میوچول فنڈز اور شیئرز اور پوسٹ کے پیسے پر زکوٰۃ کا مسئلہ بتا رہے تھے، تو کیا یہ سب میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے میرے محترم دوستو، یہ ہماری ایک بہن ماشاءاللہ ایز اے پروفیشن وہ ڈاکٹر ہے، اور بہت زمانے سے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔
اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے بیانات وغیرہ سنتے رہتی ہے، اور ان کا تعاون بھی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ ان کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چونکہ رمضان کے اندر اکثر زکوٰۃ کے مسائل تھے، تو ان 70ویں سبق کے اندر میں نے شاید میوچول فنڈ کی زکوٰۃ اور پوسٹ آفس کے اندر جو بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا کچھ زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تھا۔ تو بہن نے مجھے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ای میل کیجئے تو میرے پاس ریکارڈ میں رہے گا، تو ماشاءاللہ انہوں نے ای میل بھیج دیا تھا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، انویسٹمنٹ یعنی کسی جگہ پر آپ نے اپنا پیسہ لگانا، دو پیسے نفع کمانے کی نیت سے، شرعاً اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ مسائل ہے حلال اور حرام کے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے زمانے میں ہر چیز میں آپ کو حرام اور حلال کا مسئلہ ملے گا۔ کوئی بھی دھندا ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، ہر چیز کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اگر وہ اناج کی تجارت کر رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں دنیا بنی تب سے لے کے ابھی تک چلتے آ رہی ہے، اناج جسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اگر اس کی تجارت کر رہا ہے تو اس میں بھی حلال ہے، اس میں بھی حرام ہے۔ اگر وہ آدمی صحیح بیچ رہا ہے، برابر گن رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ماشاءاللہ یہ تجارت اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر وہیں پر وہ آدمی راشن کے چاول 5 روپے کلو سے خرید کر، گورنمنٹ کا جو اناج ہے وہ 5 روپے کلو سے خرید کر دھوکے کے ساتھ کہ آفیسرز کو رشوت کھلا کے پھر لوگوں کو وہ چاول 20 روپے کلو سے اور 25 روپے کلو سے بیچ رہا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ غریبوں کا حق تھا، وہ مستحقین کا حق تھا، وہ ان کا حق رشوت دے کے خریدنا اور پھر لوگوں کو بیچنا ناجائز ہے یہ۔ تو اناج کی بھی تجارت میں اگر اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس طریقے کی پھاندے بازی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور دوسرے جو آج کے زمانے میں کاروبار، جیسے پلاٹنگ کا کاروبار، بہت سارے لوگ ایک زمین خرید لیتے ہیں، 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ، اس میں مارکو ٹھوک ڈالتے ہیں، اور وہ ٹھوکنے کے بعد لوگوں کو ایک ایک ٹکڑا زمین کا، ایک ایک گنٹھے کا وہ بیچتے رہتے ہیں۔ اب آپ ان کے پاس زمین خریدنے کے لیے جائیے، ارے بھائی مجھے بھی ایک پلاٹ چاہیے، دیکھیے یہ اس کا نقشہ ہے، ہر 4 پلاٹ کے بیچ میں سے آپ کو ایک راستہ ملے گا، یہ اتنے اس کے اندر راستے ہیں۔ آپ نے بولے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا مارکوٹ ہے، کیا بہترین ڈیزائننگ ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی ایک آدھا پلاٹ لے لیتا ہوں۔ آپ نے خرید لیے، آپ کے تینوں چاروں سائڈ سے جو ہے روڈ تھا، راستہ تھا۔ اب جب وہاں پہ مکانات بن رہے ہیں تو جو نقشے میں آپ کو روڈ بنائے گئے تھے، بتائے گئے تھے، وہاں تو روڈ نہیں ہے۔ جو آپ کو ہر 4 پلاٹ کے بیچ میں ایک راستہ دکھایا گیا تھا، وہاں تو ہر 16 پلاٹ، یعنی جو بیچ کے 4 پلاٹ کے تھے وہ تو کھا گیا اس نے، وہاں پہ بھی اس نے پلاٹ بیچ دیا۔ اب آپ کو پتہ چلا رہے یار میرے ساتھ میں تو دھوکہ ہو گیا، جو نقشے میں بتایا گیا تھا یہ پلاٹنگ ویسی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر، دھوکے دے کر ایک انسان کروڑ پتی تو بن سکتا ہے، لیکن اتنی ہی لوگوں کی پیٹھ پیچھے گالیاں بھی کھائے گا، اس کو لوگ برا بھلا بولیں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بلڈروں کو جتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں یہ پلاٹنگ کے دھندے وغیرہ کرنے والوں کو، اتنا لوگ شرابیوں کو، جواریوں کو، زانیوں کو، مڈرروں کو، گنہگاروں کو بھی نہیں بولتے ہوں گے۔ کیوں؟ دھوکہ دینے کے دھندے کرتے یہ پبلک کو، ٹوپیاں پہنانے کے کاروبار کرتے، بتاتے ایک، بیچتے ایک، بیچ دیے، بھاگ گئے وہ گاؤں چھوڑ کے، وہ بستی چھوڑ کے، وہ شہر چھوڑ کے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ چلا وہ جو زمین تھی وہ اینے آؤٹ نہیں تھی۔ جب اینے آؤٹ نہیں تھی اس کا رجسٹریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رجسٹریشن نہیں ہو سکتا ہے، جنہوں نے خریدے انہوں نے جھوپڑ پٹی کے جیسا وہاں پہ صرف ایک ٹین شیڈ ٹھوک کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں، وہ باقی لیگلائز اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے آپ کو سب دھوکے کا کاروبار کیا، پہلے پیپر کلیئر نہیں کیا، ساری چیزیں کلیئر نہیں کیا. تو آج جو ہے میرے محترم دوستو، ایسے جتنے بھی دھوکہ دڑی کے دھندے کرنے والوں کو میں بڑے بڑے گاڑیوں میں اور ان کو بڑی بڑی پوزیشن میں اور بڑی بڑی جو ہے بنگلوں کے اندر دیکھتا ہوں نا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے حرام کی اس کمائی کو دیکھ کر. یہ بنگلہ حرام کا ہے، یہ گاڑیاں حرام کی ہے، دھوکے دے کر کمائی ہوئی ہے لوگوں کو. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. خیر، اب میں مسئلے پہ آتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے جیسے اناج کی تجارت ہے، زمین کی تجارت ہے، ویسے ہی یہ میوچول فنڈ کا مسئلہ ہے اور جو شیئرز کا مسئلہ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کا، اس میں بھی حلال ہے، اس میں بھی حرام ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، جس کو مستقل میں اپنے ایک جمعہ کے بیان میں 40 منٹ کا بیان ہے، وہ پورا کیا پورا میوچول فنڈز، شیئرز اور اس کے اوپر ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ سبق بھی ہے میرے. ایک سبق میرا خاص طور پہ 520 نمبر ہے، آپ سے میں درخواست کروں گا اس کو سنو تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو آج کے لیٹسٹ انویسٹمنٹ کے اور تجارت کے طریقے ہیں، جیسے کہ شیئرز ہے، میوچول فنڈز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اگلا سوال، یہ سوال ڈاکٹر عارف صاحب، انہوں نے اورنگ آباد سے پوچھا ہے. اب ان کا سوال جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے، انگریزی کے اندر انہوں نے پوچھا ہوا ہے، لیکن ان کے سوال کا جو خلاصہ ہے، یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ایکچول میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ہوم لون لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں. بھائی ڈاکٹر عارف شیخ صاحب، آپ کا جو سوال ہے، اس سوال کا آلریڈی ابھی 2-3 سبق پہلے، میرے خیال سے یہ جو آپ کے مسائل اور ان کے جواب کا 68واں سبق ہے، اس کے اندر میں دے چکا ہوں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. آپ یوٹیوب پہ جائیے، سرچ میں مولانا اکبر ہاشمی ڈالیے، ہمارا چینل آئے گا، اس میں ویڈیوز پہ جائیے، اور نیچے جب آئیں گے تو تھوڑا ہی نیچے آنے کے بعد آپ کو 68واں آپ کے مسائل اور ان کے جواب ملے گا. اس کے اندر میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حوالے سے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ میں بتا دیا ہوں. انشاءاللہ آپ وہاں پر اس مسئلے کو سن سکتے ہیں. اب میرے محترم دوستو، ایک اہم اور ضروری بات، رمضان المبارک کے اندر گیورائی ضلع بیڑ میں ایک ہماری مسلمان بہن، شوہر کو 2-3 دن سے کام نہیں مل رہا تھا، غربت، فاقہ کشی، تنگ دستی کی وجہ سے وہ بیچاری نے خودکشی کر لی تھی. اس پر میں مستقل سبق نمبر 886 آپ لوگوں کی خدمت میں بھیج چکا ہوں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. اب ہم نے کوشش کی کہ رمضان میں ہی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کی مدد کی جائے، تعاون ان تک پہنچایا جائے، لیکن اکثر ہماری جان پہچان کے جو علماء، مفتی، ائمہ ہیں، جو وہاں اطراف میں رہتے ہیں، تو کوئی سفر پر تھے، کوئی تراویح میں قرآن سنا رہے تھے، تو اس وجہ سے رمضان میں ممکن نہیں ہو سکا. پھر براہ راست میں نے اس مرحومہ کے شوہر کا نمبر حاصل کیا، ان سے بات کیا، اور ایک اور ساماجک کاریہ کرتا، ان سے میں نے بات چیت کیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ پونا آ جائیے. ماشاءاللہ وہ لوگ کل یہاں پہ تشریف لائے تھے، ملاقات ہوئی، میں نے باضابطہ ان کا ویڈیو انٹرویو لیا، اور میں ہر ایک سے درخواست کروں گا، یوٹیوب پر وہ انٹرویو اویلیبل ہے، جس کے اندر انہوں نے صاف لفظوں میں یہی کہا کہ بھئی ہمارے حالات درست نہیں تھے، کوئی پرسان حال نہیں، پوچھنے والا نہیں، اور مجھے 2-3 دن سے کام نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ جو عورت تھی بیچاری وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور اس نے جو ہے بہت زیادہ اس بات کا ٹینشن لے لیا، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں تھی اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. تو ان کے شوہر سے یہ سارے حالات پتہ چلے. اس لیے میرے محترم دوستو، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، وہ مرحومہ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اگر کوئی ان کے بچوں کی کفالت لینا چاہتا ہے اپنے ذمے،
یا کوئی ان کا تعاون وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے توسط سے کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا تعاون ان تک پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ان کے بچے کے تعلیم وغیرہ کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی خیر کی بات ہے، اللہ بے انتہا قبول فرمائیں۔ اور جتنے سوال پوچھنے والے ہیں ان سے پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا، ای میل پراپر کیجئے imfpuneindia@gmail.com، یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے۔ نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہم کو جواب دینے میں سہولت اور آسانی ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔